نیما کشور صاحبہ ایم پی۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ کشمیر ظلم کی آگ میں جل رہا ہے، انڈیا چھال دیکھو کیسی چل رہا ہے، گر گر جنازے نکل رہے ہیں، نوجوان کے خون ابل رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، دعوے دار امن کے کیا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور کریڈٹ بھی میں دوں گی کہ آج کے اس اہم دن پہ آپ نے اجلاس بلایا اور ہمیں کشمیر کے اس سیاہ دن کے موقع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ آج دو طرح سے ہم سیاہ دن منا رہے ہیں، کیونکہ آج ہی کے دن بابری کی مسجد کی جگہ انڈیا میں مودی، اگر ایک لفظ لگایا جائے تو موزی بنتا ہے، مودی آج رام مندر کی بنیاد رکھ رہا ہے، تو آج ہم اس حوالے سے بھی یوم سیاہ منا رہے ہیں کہ جو وہ کر رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آج ایک سال مکمل ہوا اس دن کا جو مودی نے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے سے جموں کشمیر کی کو جو خصوصی حیثیت حاصل دی اس کا خاتمہ کیا، اور اس خاتمے کے پیچھے ایک، چونکہ انہوں نے پہلے تو اپنے جو ان کے لیڈران تھے، جو گاندھی کا فلسفہ تھا، جو نہرو کا فلسفہ تھا، اس کو دفن کیا۔ دوسری جو اہم چیز جو UN کی قرارداد تھی، جس میں پاکستان UN میں اس قرارداد کو لے کے نہیں گیا تھا، انڈیا خود لے کے گیا تھا، نہرو خود لے کے گیا تھا، اس قرارداد کی بھی انہوں نے وائلیشن کی، کیونکہ انہوں نے خود اس قرارداد کو UN میں لے کے گئے تھے، اور اس قرارداد کی وجہ سے جو کشمیر کی جو ڈسپیوٹ حیثیت تھی انہوں نے خود کروائی تھی، پاکستان اس مسئلے کو نہیں لے کے گیا تھا۔ اور آج جب اس آرٹیکل کو انہوں نے ختم کیا تو انہوں نے خود اس UN کے قرارداد کی وائلیشن کی، تو میرے خیال میں UN کو اس پہ ایکشن لینی چاہیے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس کے آڑ میں اگر دیکھا جائے کرفیو کے دوران انہوں نے ڈومیسائل اور شہریت ایکٹ نافذ کیا 2020 کا، اور اس کرفیو کے دوران تقریباً 40 لاکھ، کیونکہ جب یہ آرٹیکل ختم ہوا تو ان کو جو حقوقی خاص حیثیت حاصل تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے تحت کشمیر میں نہ کوئی جائیداد لے سکتا تھا، نہ کوئی نوکری باہر کے لوگ لے سکتے تھے۔ لیکن جب اس آرٹیکل کا خاتمہ ہوا اور پھر انہوں نے ڈومیسائل ایکٹ اور شہریت کا قانون لے کے آئے تو اس کے تحت انہوں نے باہر سے لوگوں کو کشمیر میں لا کے بسایا، اور اب تک صرف ان کرفیو کے دوران 40 لاکھ لوگوں کو ادھر بسایا جا چکا ہے، ان کو شہریت مل چکی ہے، اور یہ اس سازش ہے اس کے جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے، یا اگر اللہ کرے ان کو استصوابی رائے کا حق ملے تو اس حیثیت کو ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کو اقلیت میں ادھر تبدیل کرنے کی ایک سازش ہے جو اس پہ مودی سرکار اس پہ کار فرما ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک وہ راستہ انہوں نے اپنایا جو فلسطین میں اپنایا گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو ان کا سب سے بڑا جو ان کا جو مشورہ دینے والا نیتن یاہو ہے، انہوں نے یہی طریقہ کار فلسطین میں اپنایا، اور آج کشمیر کو بھی، جموں کشمیر کو بھی انہوں نے دو لخت کر کے لداخ اور جموں کشمیر میں، اور جو یہ ڈومیسائل کے قانون کے تحت اس میں جو باہر سے لوگوں کو بسایا جا رہا ہے، تو وہی طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے جو آج فلسطینیوں کا ہے، جو ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک سال سے ادھر کرفیو نافذ ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم نے اس کرفیو کے دوران بھی ملک میں لاک ڈاؤن کی طرف نہیں گئے کہ ہم نے کہا کہ کیا حالات ہوں گے، ہماری معیشت بھی تباہ ہوگی، ہمارے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایک سال ہو گیا ہے ادھر جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم جب اس آرٹیکل کو ختم کریں گے تو ہمیں ان کی معیشت اور ان کی جو روزگار کے مواقع ہے، انہوں نے بھی جس طرح ادھر وعدے ہوئے تھے ادھر بھی 50 لاکھ نوکریوں کا وعدہ ہوا تھا، لیکن اس آرٹیکل کے خاتمے کے ساتھ ایک سال گزرنے کے بعد جو 1 اگست کو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور 5.3% غربت ہوئی ہے، معیشت میں اس کو نقصان ہوا ہے، تو کیا اس سے
ہم میسج جا رہا ہے. جو ادھر انہوں نے کرفیو لگائے, جو میڈیا کو یہ لوگ ایکسیس نہیں دے رہے, اور جو انسانیت سوز جو اقدامات ہے جو کشمیر میں ہو رہے ہیں, جو نماز پہ, جو عید کی نماز تھی اس پہ پابندی ہے, انٹرنیٹ سروس ادھر معطل ہے تاکہ باہر ان کا کی جو ظلم و بربریت ہے وہ نہ پہنچ سکے. بیلٹ گنوں کی بمباری سے لوگوں کی جو بینائی سے محروم ہو رہے ہیں, خواتین اور بچوں کی جو تذلیل ہو رہی ہے, جو ان سے اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے, اور تقریباً 8 لاکھ جو ان کی افواج ہے وہ نہتے کشمیروں پہ جو ظلم کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ عالمی برادری آنکھیں کھولے اور اس پہ ایکشن لے, لیکن اس کے لیے ہمیں خود بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے آج تک. جب یہ آرٹیکل انہوں نے ختم کیا تو کیا ہم نے وہ سفارتکاری کی؟ میرے خیال میں اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سفارتی سطح پہ جو بھارت کا جو نام نہاد سیکولر چہرہ ہے اس کو ایکسپوز کرتے, ہم اچھی سفارتکاری کرتے, اس میں ہمیں پارلیمانی ڈپلومیسی کرنی چاہیے. یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے کہ آج ہماری یہ آواز بھی دنیا کو پہنچ رہی ہے اس فلور سے, لیکن ہمیں پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ ڈپلومیسی کرنی چاہیے, کیونکہ ہر پارلیمنٹ میں لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں, اور جب پارلیمنٹیرین ڈپلومیسی کرتے ہیں تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے, اس میں چاہے گورنمنٹ کے ہو چاہے پوزیشن کے ہو, اس کو کرنی چاہیے. سلامتی کونسل کو ہمیں اپنی آواز پہنچانی چاہیے, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس پہ ایک قرارداد نہ لا سکے. میرے خیال میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر 1 منٹ کی ہم خاموشی کریں گے اور پھر لمبی خاموشی کریں گی تو اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا. یہاں پہ نقشے کی بات ہوئی تو نقشہ تو ہمیں کلاس 3 سے BSc تک اسی نقشے کو ہم پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کون سا نیا نقشہ تھا. اگر لانا بھی تھا, فلپائن میں جھنڈے کی تبدیلی ہوئی, اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا گیا, اس کے بعد اس کو تبدیل کیا. پھر یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ پھر پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کیا جاتا. کیا پھر ہم آئین کے آرٹیکل 2 کو بھی تبدیل کریں گے؟ ظاہر ہے اگر ہم نقشے تبدیل کریں گے تو آئین کے آرٹیکل 2 کو بھی تبدیل کریں گے, کہ اس کی کیا حیثیت ہوگی. کیا پھر جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے ہم اس کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کریں گے؟ اگر وہ حصہ ڈکلیئر کریں گے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ تو اس میں بہت ساری چیزیں تھی, لیکن کچھ تجاویز میری ہے کہ ہمیں جو کم از کم OIC کے پلیٹ فارم کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. اسلامی ممالک کو اس وقت ہمیں اپنے ساتھ لینا چاہیے, ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کو ساتھ لینا چاہیے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم ابھی تک OIC کو بھی نہ فعال کر سکے, نہ ان کا کوئی اجلاس کر سکے, تو اس کو کرنا چاہیے. اور انڈیا تھینک یو. بس ٹائم کنسٹرین ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, 2 منٹ دے دے, کافی لوگ ہیں, 2 سب منٹ بات دے کرنا دے, چاہتے بس وائنڈ اپ میں کر لوں گی. ہیں. جی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ انڈیا انسانی حقوق کی پامالی کو ختم کرے, پابندیوں کو ختم کر کے قیدیوں کو رہا کرے, سماجی کارکنوں اور صحافیوں کو رہا کرے, ملٹری کو جو ہے وہ کنٹینمنٹ ایریا تک محدود کرے, اور انٹرنیشنل میڈیا اور موگیب جو UN کا جو مشن ہے اس کو رسائی دے, تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ جو ظلم اور بربریت ادھر ہو رہی ہے تو اس کا کیا جو اس کا صحیح چہرہ ہے بھارت کا وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. آخری میں صرف ایک شعر اگر مجھے آپ اجازت دیں, کہ تیرے شہر کے ہر کوچے میں لہو کے داغ ہے, اے کشمیر ہم تجھے آزاد دیکھنے کو بے تاب ہے. کشمیر بنے گا پاکستان. تھینک یو ویری مچ.